السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچنگ سے، ان بلدکاریوں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ ابو فیصل پل پل کے آپ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں۔ چاہے بابری مسجد ہو، چاہے CAA ہو، چاہے کون سا بھی GCC کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ لوگوں کو خبر مل جا رہی ہے آج۔ لیکن ہمارے دیش سے ہی جڑی ہوئی خبر ہے، دیش کے باہر کی ہے، کیونکہ رجب طیب اردگان نے پھر ایک مرتبہ ہمارے فکو منتری کو وان کر دیے۔ انہوں نے جس طریقے سے ارمانیہ اور آذربائیجان کے بیچ میں جا کر انہوں نے حولے شولے باتیں کیے، اس سے ناراض ہو کر رجب طیب اردگان نے ان کو سبق سکھانے کی بات کر ڈالی باتوں میں۔ یہ تو رہا بات۔ دوسری بات یہ کروں گا میں، اور جبکہ سب سے پہلا ایشو تو میرا وہی جو تیل لے کر رشیا سے آ رہے تھے، آج پھر 27 ایسے شپ تھے جو ترکی نے روک لیا، ترکی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب لے کر کہاں جائے گا آئی ڈونٹ نو، انا ما اعرف هذه وين تودي، وين يجيب، وهذا ما اعرف ترى۔ بس یعنی انہوں جتنا بھی اتاولا پنا کرے، جتنا بھی انہوں منکھو پنا کرے، انہوں خود ان کی نظروں سے گر گئے۔ اب ترکی کی داڑھ سے کوئی نہیں بچا سک رہا۔ رجب طیب اردگان منہ کھولے تو نگل لینے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا ہو گیا کہ حساب انہوں اب چیختی چلاتی یاروں کا مال اس کو کھلاتی کا حساب ہو گیا نا۔ انہوں چوری کا مال خرید کے اپنے پاس ذخیرہ بنا کے رکھ رہے، جبکہ دیش واسیوں کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے اس میں، دیش واسیوں کو کوئی راحت نہیں ہے اس میں۔ آج بھی ہمارے پاس ڈیزل کیسا لیٹر ہے آپ لوگوں کو پتا ہے، پیٹرول کیسے لیٹر میں رہا آپ لوگوں کو پتا ہے، جبکہ انہوں 6 مہینے سے لوٹ رہے رشیا کو، اور استعمال کون سی روٹ کر رہے، کون سا سمندر کس کی جگہ کر رہے، ترکی کی۔ ترکی کو جیسے ہی معلوم ہوا یہ 1 مہینے میں 7ویں مرتبہ ہے جو ان کے شپا لوٹے گئے۔ وہ کوئی لٹیرے نہیں ہے، ترکی کے غیر قانونی طور سے اس کی زمین استعمال ہو رہی، اور ہمارے بھارت کو کوئی پائپ لائن نہیں ہے رشیا سے ان کو سیدھا آ جائے، آنا تو وہی رستے سے آنا سمندر کے۔ وہ ہے ایریا شیر اسلام مرد مجاہد رجب طیب اردگان کا، جو 1 منٹ کے لیے بھی یہ لوگوں کو برداشت نہیں کرتے، انہوں یہ چوٹوں کو برداشت بالکل نہیں کرتے۔ یہ حق ہے، یہ انہوں اپنی جگہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، انہوں کہاں سے بھی غلط نہیں ہے رجب طیب اردگان اس وقت، کیونکہ یہ جب چوری ہو رہی تھی، جب مال سپلائی ہو رہا تھا، تو انہوں کئیوں مرتبہ وان کرے۔ رشیا کی ان کی 1 منٹ بھی نہیں بنتی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، بھلا بنی بھی اگرچہ کسی وجہ سے، لیکن یہ چھوٹے کاما رجب طیب اردگان نہیں کرتے۔ اور اب ایک تو ایک ہاتھ میں ان کے کیا ہے، وہ انہوں تاج پہنے ہوئے، اب انہوں خلیفہ ہے، انہوں خالی منہ کھول لیتے، دوسرے جنے کام کر دیتے، ویسے پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دیا ہوا ہے۔ تو آج پھر 27 ایسے شپ تھے جو ان کے ایریے سے جانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی تقریباً رات کے 2:20 پہ 2:20 پہ یہ چوری ہو رہا تھا، لیکن اسمگل ہو رہا تھا، لیکن بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ترکی کے جتنے نیوی آفیسر رہتے کمانڈرز نے دیکھ کر ان کو گرفتار بھی کر لیا، اور وہ شپ چلانے والوں کو بھی کر لیا، وہ لوگ بھی اندر چلے گئے، اور یہ شپاں جو ہے سو قبضے میں ہے ترکی کے۔ اب انہوں اتاریں گے ان کے شہر میں، ان کے پورٹ پہ، یا کوئی بات کر کے ان کو چیتاونی دے کے چھوڑ دیں گے، آئی ڈونٹ نو۔
وہ نیوز ہم کو ابھی تک ملی نہیں، لیکن یہ چیز مل چکی ہے کہ ان کا اتنا مال روک لیا گیا. اب انہوں چیخ رہے چلا رہے، انہوں اٹھا کے جو ہے سو امریکہ سے بھی بات کرے. امریکہ اس کی ایک دم ترکی کے معاملے میں منڈی جھکا کے بات کرتا، منڈی اٹھا کے تک بھی نہیں. یہ سب اللہ کی شان ہے. اللہ رب العزت نے وہ عزت نوازی ہے رجب طیب اردگان کو، کیونکہ انہوں حق پرست ہے، حق پسند ہے، انصاف پسند ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کرتا. یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے دیش کے ساتھ بد اخلاقی جو ہو رہی ہے، بدتمیزی جو ہو رہی ہے، بے عزتی جو ہو رہی ہے ہمارے دیش کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آج ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کس کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور رکھے ہیں جو سوائے رسوائی کے علاوہ، ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہم کو، بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہم کو. آج ہمارے دیش کی حالات ایسے ہو چکے ہیں، یعنی کوئی بھی اگر سے کچھ بول دے رہا تو تکلیف ہم کو ہوتی ہے، تکلیف ہم کو ہوتی ہے. یہ سالے بدتمیزوں کو، بد اخلاقوں کو، نالائقوں کو کیا لینا دینا ہے دیش سے یا دیش واسیوں سے؟ دیش کے حق کے لیے یا دیش کی عزت کے لیے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کی بات کہوں گا، اب جو 27 جو شپیں روک دیے گئے ہیں وہ سارے ترکی کے قبضے میں ہیں. انہوں چھڑانے کی صبح سے ہاتھا پاؤں بہت مارے انہوں، لیکن کوئی بھی ان کا کفیل بن کے بات کرنے کی ضرورت کسی کی نہیں ہو رہی. اور انہوں یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری زمین استعمال نہیں کرے. کیا زمین استعمال نہیں کرے تو آسمان کے اوپر سے انہوں شپا لے کے چلے گئے. کتنے پاگل ہیں یہ لوگ! یہ لوگ کیا بولتے ان کو خود نہیں معلوم، اس لیے بولتے وہ رات کے باتیں نیند خراب، صبح کے باتیں کام خراب. انہوں خود کیا بول لیتے، رات میں ایک بول لیتے، صبح میں ایک بول لیتے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا متر کا مسئلہ ہے نا بھائی. متر کے مد نظر یہ حولے شولے باتاں، حولے شولے کاما ہوتے ان کے، جو انہوں رسوا ہو رہے. یہ 7ویں مرتبہ ہوا ہے ان کے ساتھ. یہ تقریباً 40 دن میں 7ویں مرتبہ یہ حادثہ پیش آیا. ان کو ایسا روکا گیا، ان کا مال لوٹ لیا گیا، انہوں ایسی ضلالت اٹھائی، انہوں اتنا نقصان نہیں ہوا ان کا. پھر بھی اسی لیے نہیں ہوا، انہوں معلوم ہے آپ لوگوں کو، یو آر انفارمیشن $16 کو بیرل کے حساب سے لے رہے، جبکہ چل رہا 59 58. تو لگاؤ اندازہ، انہوں اتنا گمراہ کر کے، اتنے چوریاں کر کے یہ کہاں رکھے؟ یہ کس کے لیے رکھے؟ یہ کون سے اکاؤنٹوں میں رکھے؟ انہوں کتنا پاگل کریں گے دیش واسیوں کو، آخر کتنا لوٹیں گے؟ کہاں تک جائیں گے یہ لوگ؟ یہ آج ہم سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کیا غلطی کر دی جو ان کو چنا ہم نے، جو رسوائی، ضلالت، بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں دیا انہوں نے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہرحال آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا. حالانکہ ایشوز تو بہت پڑے ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے، بابری مسجد ہے، وہ ہے، لیکن اور جس اسی میں کویت کی اور سعودیہ کی لڑائی کے بیچ میں قطر بھی کود گیا کویت کی طرف سے، اتنی بڑی خبر ہے. لیکن ان سارے چیزوں سے اہمیت کا حامل ہم کو یہ ہمارے دیش کی خبر ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ دینا مناسب سمجھا، دینا واجب سمجھا، دینا ضروری سمجھا. اس لیے آپ لوگ دیکھو بھی اور 4 تک بھیجو بھی، تاکہ وہ بھی دیکھیں. تو منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. لیکن نمازیں مس مت کرو اللہ کے واسطے. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، وہ پاک پروردگار کو منا لو، وہ رب العالمین کو منا لو، وہ کائنات کے مالک کو منا لو.
اگرچہ وہ راضی رہے تو جگ راضی ہے تمہارا، دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔